بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو موضوعات پہ بات ہوگی۔ کچھ نگران سیٹ اپ کی بھی اطلاعات اسلام آباد کے اندر آ رہی ہیں، جس میں کہ کون کون اس وقت ہاٹ فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ دراصل ابھی تک نام ہی ہیں، کچھ مشاورت جو ہے وہ لیڈرشپ کے بیچ میں ہو رہی ہے۔ فائنل ظاہر ہے کل کے بعد جب وزیر اعظم اسمبلی کو برخاست کرنے کے لیے باقاعدہ ایڈوائس صدر پاکستان کو بھیجیں گے، اس کے بعد سے یہ مشاورت جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تو کون ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب نے کل ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا دو باتیں بہت اہم کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ نئے رولز آف گیم جو ہیں وہ بنانے چاہیے تاکہ نظام کو بہتر بنایا جا سکے اور مفاہمت کی طرف بڑھا جا سکے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے 16 ماہ کے اندر حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی سے اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے جو بلاول بھٹو نے دی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف ایسے فیصلے کریں کہ آئندہ میرے اور مریم نواز کے لیے آسان رستہ جو ہے وہ ہو۔ اب یہ جو بلاول نے کہا تو یہ کیوں کہا؟ کون سے ایسے فیصلے ان کو خدشات ہیں کہ ہو رہے ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایڈوائس کی ہے، درخواست کی ہے، یا انہوں نے کہا ہے کہ صدر زرداری اور نواز شریف صاحب ایسے فیصلے کریں کہ جو ان کے لیے بہتر ہو؟ تو ظاہر ہے کہ ابھی تو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں نگران وزیر اعظم کے طور پہ کے لیے یہ فیصلے ہیں، رولز آف گیمز کے معاملات ہیں جو جن کی بات انہوں نے خود بھی کی، مفاہمت کی بات کی، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ میں عمران خان صاحب کے خوف کیا ہیں، جیل کے اندر جو ان کے خوف ہیں وہ کچھ آپ کو اس کے بارے میں بھی خبر جو ہے وہ دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں مختلف نام جو ہے سرکولیٹ کر رہے ہیں، مثلاً اس میں اب شاہد خاقان عباسی صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی تاحال موجود ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہاٹ فیوریٹ ہے۔ بہرحال میں اس کے اوپر کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتی، یہ بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے۔ اور اسی طرح سے حکومت جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے تین نام جو ہے فائنل کرے گی۔ کل راجہ ریاض صاحب جو کہ آج ان کی گوناگو مصروفیات تھی، جس کی بنیاد کے اوپر آج ان کی وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہو سکی، لہٰذا کل جو ہے ان کی ملاقات ہوگی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور اس میں وہ اپنی طرف کے یعنی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کے، ایک تو یہ گروپ ہے جی ڈی اے ہے، جماعت اسلامی ہے، ان کے ساتھ مل کے مشاورت کر کے وہ اپنے 3 نام جو ہے فائنل کریں گے، اور پھر وہ پرائم منسٹر کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے اوپر وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہے وہ فیصلہ کر کے ہو سکتا ہے کہ فائنل کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فائنل نہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ 6 نام جو ہے یہ کمیٹی میں چلے جائیں، اور پھر کمیٹی جو ہے وہ بھی فائنل نہ کر سکے، اور پھر یہ 6 نام جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو اب جو صورتحال ہے اس میں حکومت کی طرف سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا، اس میں اسحاق ڈار صاحب کا، اس میں آپ کے جو تصدق جیلانی صاحب کا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے معذرت کی ہے، ان کا نام بھی تھا، لیکن ان کے کچھ قریبی ساتھی جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے۔ تو اگر انہوں نے معذرت کر لی ہے تو پھر تو یہ ایک کافی بڑا نقصان ہے، لیکن بہرحال ان کا نام بھی شامل تھا اور شاید ابھی بھی ہے۔ یہ کچھ نام ہوں گے جن کے اوپر فیصلہ سازی کی جائے گی، اور حفیظ شیخ صاحب جو کہ کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک اور بہت ان کے وہ ہیں، لیکن بہرحال وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے تھے فائننس منسٹر، اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی فائننس منسٹر رہے، اور شاید اب ایک مرتبہ پھر ان کے چانسز ہیں، اگر وہ نہ ہوئے تو پھر فائننس منسٹر کے طور پہ ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا اس وقت اسلام آباد کے اندر ان کی موجودگی بتائی جا رہی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کیوں کہی، ایک تو انہوں نے بالکل درست بات کی ہے کہ نئے رولز آف گیمز اور مفاہمت کی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ عمران خان صاحب بالآخر واپس باہر نکل سکتے ہیں۔ ابھی ان کی اپیل دائر ہو گئی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کچھ دنوں کے اندر اندر ان کی ضمانت ہو جائے اور وہ باہر آ جائیں، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو مفاہمت کی بات اسی لیے وہ کر رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، اس کے بعد اگر انتخابات ہو گئے تو پھر وہی ہوگا کہ جس طرح سے پہلے رونا دھونا کہ وہ سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے اگر ان کو انتخابات کے نتائج تسلیم انہوں نے نہ کیے، اور وہ کہیں گے کہ جی دھرنا اور جلاؤ اور گھراؤ، اور عمران خان صاحب ہیں، ظاہر ان کی تو فطرت میں یہ سب چیزیں ہیں، وہ تو اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ مفاہمت میں ان کو شامل کیا جائے، ان سو مینی ورڈز انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور ان کو ان کی مشاورت یا ان کی ساتھ مفاہمت جو ہے وہ ان کو
شامل کر کے اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک اپنا رستہ اور بھی اوپن، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کر کے وہ اپنا رستہ اوپن رکھے گی انتخابات کے بعد کی صورتحال اور ارینجمنٹ کے طور پہ. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ سندھ کے اندر ایک سب سے بڑی جماعت ہے، اور اگر وہ وہاں پہ اچھی کامیابی لے لیتی ہے اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اچھی کامیابی لیتی ہے تو پیپلز پارٹی اپنے رستے، اپنے جو دروازے ہیں وہ کھول سکتی ہے ان کے لیے، حکومت کے واسطے یا جو بھی ہے. اسی طرح سے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی اپنے دروازے کھول سکتے ہیں. تو مجھے ایسے لگا ہے کہ میری اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دروازے تحریک انصاف کے لیے بھی اوپن رکھنا چاہتی ہے جس طرح کی بھی سچویشن ہو. ظاہر ہے عمران خان صاحب تو اب الیکشن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ نہیں لڑ پائیں گے، مگر ان کی پارٹی تو بہرحال موجود ہوگی اور ان کو وہ انتخابات میں حصہ بھی لے گی. تو یہ ان کا جو کہنا ہے، اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو انڈائریکٹلی جو پیغام دیا ہے. دیکھیے بہت ساری لیجسلیشن اس وقت ایسی ہوئی ہے جس پہ بلاول بھٹو بطور ایم این اے، بطور پارلیمنٹیرین، بطور پولیٹیشن خوش نہیں ہے. کل ایک بل آیا، ایک متنازع بل ہے، وہ بھی پاس ہو گیا، میں اس کی ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جاتی. اسی طرح سے ایکسٹریمزم کے اوپر آیا، ان کی پارٹی کے اندر بہت اس کے اوپر ہل جل تھی، وہ بہرحال واپس ہوا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو مختلف لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے جس طرح سے ہوئی ہے، تو بلاول بھٹو جو ہے ان کی اسکول آف تھاٹ رضا ربانی صاحب کی، میں یہ نہیں کہہ رہی زرداری صاحب کی نہیں ہے، زرداری صاحب بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں، وہ کو چیئرمین ہیں اپنی پارٹی کے، لیکن جو فرنٹ پہ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بلاول ہی ہیں جو کہ اپنی پارٹی کا فیس ہیں اور وہ اپنی پارٹی کی رائے جو ہے ایکسپریس کرتے ہیں. تو کل انہوں نے اپنی الوداعی خطاب کے اندر یہ خدشات رکھے، یہ نگران سیٹ اپ کے یا نگران وزیر اعظم کو لے کر کے ہوں، یا پھر یہ لیجسلیشن کے حوالے سے ہوں، یا پھر یہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ہوں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ بہت سارے اداروں کو اپنے دائرۂ کار میں نہیں لا سکے. اس کو بہت سے معنی نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی دائرۂ کار سے باہر نکل کے ابھی بھی کھیل رہے ہیں. اگر وہ ابھی بھی کھیل رہے ہیں تو بلاول نے ایک پنچ لائن دے دی ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ اس کے اوپر مزید بات کریں. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس نے ان کو اوور سٹیپنگ کی ایک طرح سے اجازت دی ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. تو مختلف مطالب ہیں جو کہ اور معنی ہیں جو کہ نکلتے ہیں بلاول بھٹو کی اس گفتگو سے، لیکن ایک نیریٹو ضرور انہوں نے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی اپنے کل کے خطاب سے. بہت مختصر مگر جامع خطاب جو ہے وہ انہوں نے کل کیا ہے. گرینڈ ڈائلاگ کے ساتھ کے لیے بھی انہوں نے بات کی، تو وہ بھی ایک مناسب رائے ہے، مگر اس کا ابھی تک اس کا آغاز نہیں ہوا اور مستقبل قریب میں اس کا آغاز لگتا بھی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات ہو. تو انتخابات کے چانسز تو نہ ہونے کے برابر ہے. 2023 کے اندر کوئی معجزہ ہو جائے تو شاید 3 مہینے کے اندر انتخابات ہو جائیں، لیکن لگتا ایسے نہیں ہے. اور یہی خدشات ہیں جو اس وقت بلاول بھٹو کو بھی درپیش ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی بہت سارے لیڈرز کے سامنے ہیں، اور پاکستان کے بہت سارے اور لوگوں کے سامنے بھی ہیں. سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف ہے، ان سب کے سامنے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ خدشات بہت زیادہ ہیں. اچھا بات ہے عمران خان صاحب کا، کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کیا اس معاملے کے اوپر جو عمران خان صاحب کے خوف ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل جو اپنے وکیل سے نعیم پنجھوتا صاحب سے ملاقات کی. نعیم پنجھوتا صاحب کو بائی دا وے ان کو ایف آئی اے نے بھی بلایا تھا اسی پوسٹ پہ جو کہ ہمایوں دلاور صاحب جو جج تھے ان کے خلاف فیک پوسٹ جو کہ انہوں نے جج صاحب نے کہا ایف آئی اے اس کی انکوائری کر رہی ہے، اس کے اندر انہوں نے بلایا تھا. بہت سارے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ پکڑے جا سکتے ہیں اور پکڑے جانے چاہیے جن لوگوں نے ایک فستائی طریقہ اختیار کیا، کیونکہ یہ فستائیت جو ہے یہ لیڈر سے لے کے نیچے تک آتی ہے. اور انفارچونیٹلی تحریک انصاف کے ورکرز ہوں، موسٹلی میں نہیں کہہ رہی، بہت سارے بہت اچھے لوگ ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں جماعت کے اندر جو لیڈ کرتے ہیں، جو سامنے ہیں، وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں. ان کے میڈیا کے اندر جو کارندے ہیں وہ بھی، اور بہت سے لوگوں نے اس بات کو pھیلایا، اس کو کیا. تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ کسی کے اوپر بھی بہتان آپ لگا دیں، کسی کے اوپر بھی فیس بک فیک بنا کے آپ چڑھا دیں تو اس کا سدباب جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. اچھا اب اس پہ آتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک بڑا کل اہم فیصلہ جو ہے وہ اپنے وکیل کے ذریعے سے کنوے کروایا ہے اپنی پارٹی کو. ان کو اس بات کا خدشہ اور خوف ہے کہ ان کی پارٹی کہیں جو ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ نہ ہو جائے، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرے گی پارٹی کی کور کمیٹی، جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے اوپر
حتمی فیصلہ جو ہے وہ منظوری سے مشروط کر دیا ان کے فیصلوں کو عمران خان صاحب کی منظوری سے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی کور کمیٹی کرے گی، وہ ان تک ان کے وکلاء پہنچائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین ہوں، میں فیصلہ کروں گا. تو اس کا صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا خوف ہے، خدشہ ہے کہ کہیں پارٹی ان کی جو ہے وہ ہائی جیک نہ ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب نہ کرنا شروع کر دیں. ان کو اتنا اعتبار نہیں ہے. یعنی وہ شخص جمہوریت کی کیسے بات کر سکتا ہے جو کہ خود ڈکٹیٹرشپ کے اوپر یقین رکھتا ہے اور عملی طور پر اس کا نمونہ بھی ہے کہ وہ اپنی کور کمیٹی کے فیصلوں کو بھی اپنے فیصلے کے ساتھ مشروط کر رہا ہے. مثلا اگر کور کمیٹی کہتی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں الیکشنز جو ہیں اس کے اندر ہمیں جانا ہے، اور چیئرمین صاحب فرما دیتے ہیں کہ ہمیں تو بائیکاٹ کرنا ہے، تو چیئرمین صاحب کی بات سنی جائے گی. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. جو جمہوریت کا وہ نعرہ لگاتے رہے، ان کی جمہوریت خیر 9 اپریل کے بعد ہی ان کو نظر آئی، اور آزادی اظہار اور ہیومن رائٹس، اس سے پہلے تو ان کو نظر نہیں آئے اور شاید کبھی بھی نظر نہیں آئے اس طرح سے. دوسرا خوف ان کے وکیل نے بتایا کہ عمران خان جس کمرے میں ہیں اس میں دن کو مکھیاں اور رات کو کیڑے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جیل ہے، جیل میں تو کوئی آپ کو کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کوئی اپنا پیٹس ملیں گے آپ کے، وہ شیرو ویرو آپ کے ارد گرد ہوں گے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور بہرحال لیکن اگر ایسی ان کی کمپلینٹ ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ساری زندگی بھی وہ جیل میں ان کو گزارنی پڑی تو وہ گزاریں گے. اور ان کے گھر پر یہ تیسرا حملہ ہے، اور بشرا بی بی کو جو ہے کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی، اور پولیس نے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے وہ نہیں دکھائے. لیکن جو ہم نے سنا ہے، جو مختلف لوگ، مختلف صحافی جس پہ بات کریں، اس میں ان کو وارنٹ بھی دکھائے گئے، ان کو سمجھایا بھی گیا، ان کا کافی مکالمہ بھی ہوا، ان کو بتایا بھی گیا کہ یہ کورٹ آرڈرز ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا موقف ہے. اور بشرا بی بی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی. ظاہر ہے بشرا بی بی ان کی اہلیہ ہیں، اور وہ ان کے اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہوں گے نا، تو ان کا اصل میں عمران خان صاحب کا کمرہ جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی گئی. اور اگین میں اس بات کے اوپر بہت سب کو بہت معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جس طرح کے حالات عمران خان صاحب نے خود پیدا کیے. آپ دیکھیں کہ جس طرح فریال تالپور کو عید کی رات اٹھایا گیا، اٹھا کے زبردستی اسپتال سے لے جایا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا کیونکہ اذیت دینی تھی آصف علی زرداری صاحب کو. اس طرح مریم نواز کو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے مریم نواز کے بہت سارے لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ان کے کمرے کے اندر جو تھا، وہ جیل کا جو کمرہ تھا اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے. اور اسی طرح سے ان کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کیا. جب وہ ملنے کے لیے ان کو وہاں پہنچی تو یہ انسٹرکشنز تھیں جو بتایا جاتا ہے، خود انہوں نے بھی بتایا لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور مریم نواز نے یہ بات کہی ہے، میں ان کے بقول یہ بات بتا رہی ہوں کہ جی انسٹرکشنز تھیں کہ ان کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کیا جائے. اور یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بات بتائی تھی. تو ان کو ان کے سامنے اس لیے گرفتار کرنے کا کہا گیا تاکہ ان کی جو ان کو اذیت پہنچے نواز شریف صاحب کو. تو اذیت کے بہت سارے طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے گئے. اور پھر طیبہ گل تو کسی کو نہیں بھولتی کہ جس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں حبس بیجا کے اندر رکھا گیا، اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ پبلک کر کے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اس کے ذریعے سے چیئرمین نیب کو ایکسپلائٹ کیا گیا. یہ تو کچھ واقعات ہیں جو کہ میں بتا رہی ہوں. بہت سارے اور واقعات ہیں جو کہ موجود ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. اور بس خواہش تھی عمران خان صاحب کی کہ اگلی جو 2 فرنٹ روز ہیں اپوزیشن لیڈرز کی وہ خالی ملنی چاہیے ان کو. سب کو گرفتار کر لیا گیا، اگلی 2 جو روز تھیں وہ خالی کر دی گئیں. یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اپنے وزیر اعظم بننے کے بعد جو تھے یہ آرڈرز کیے، یا ان کی جو خواہش تھی وہ منظر عام پر آئی. پھر بشیر میمن صاحب کی سٹوریز کہ اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو. یہ خود راجہ ریاض صاحب جو آج اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو جو ہے وہ باتھ روم کے اندر بند کر دیا گیا، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا کہ یہ ووٹ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف نہ دیں. عدم اعتماد نہیں، میں اعتماد کے ووٹ، جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے تھے، جب سینیٹر حفیظ شیخ صاحب جو تھے وہ منتخب نہیں ہو سکے تھے، ان کی جگہ گیلانی صاحب منتخب ہوئے تھے، تب کی بات. تو انفارچونیٹلی یہ مقافات عمل تو ہے ہی ہے. لیکن یہ روز میں یہ بات بتاتی ہوں، اور میں جب تک عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، آنے کے بعد بھی پہلے بھی بتاتے رہے، ضرور بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اصلاح کا پہلو جو ہے وہ موجود رہے. اور چیزیں، اور سب سیاستدان، یہ اگر شہباز شریف صاحب کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے یا پیپلز پارٹی کرے گی تو کل ان کو بھی وہی بھگتنا پڑ سکتا ہے.
یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ بھی بہت جلدی اس کے اوپر جو ہے وہ مکافات عمل، کچھ آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن کچھ مکافات عمل بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو کہ اب تک سامنے آ چکے ہیں. اسلام آباد کے اندر بہت گہما گہمی ہے. جیسے ہی ہمیں کوئی پتہ چلے گا کہ کون آ رہا ہے آپ کا وزیر اعظم نگران تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.